کیا کریں پھر اپنا بل دینے کے لیے؟ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے زیور بیچ کے بل دیں۔ حکومت سے یہ ڈیمانڈ کروں آج کہ جی ایس ٹی واپس لے، فی الفور واپس 18% جی ایس ٹی غریب آدمی نہیں دے سکتا آپ کو، ان پر رحم کریں، ان کو جینے کا حق دے دیں آپ۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کن شرائط پر معاہدہ ہو رہا ہے اور کون کون سے جو خدمات ہیں ان کے نرخوں میں اضافہ ہوگا؟ نہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کبھی ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا، نہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ایم کیو ایم کو کبھی اعتماد میں لیا۔ اب اتنی آسانی سے وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں گزشتہ سوا سال، اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کر سکتی۔ ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایم کیو ایم پاکستان جو کہ اس اتحاد کا ایک کلیدی حصہ تھی، آج ان کی پریس کانفرنس ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ہوتے تو فیصلے کچھ مختلف ہوتے، لیکن عوام اتنے بے وقوف نہیں ہے، یہ سارے فیصلوں کی جوائنٹ اونرشپ لینی ہوگی۔ کابینہ سے توثیق ہوتی تھی، پی ایم ایل این ان تمام معاملات پہ پالیسی کے حوالے سے لیڈ کرتی تھی، باقی جماعتیں ان کے ہاتھ مضبوط کرتی تھیں۔ آج جو یہ پریس کانفرنس کر کے ان تمام ڈیسیجن سے لا تعلقی یا ڈسٹنس اختیار کرنے کی پہلی قدم اٹھا رہے ہیں لوگ، یہ میرا خیال ہے اتنی آسانی سے اب اس کو ووٹ میں جب لینے جائیں گے لوگ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں حکومتی سابقہ اتحادی جو اقتدار میں ساتھ تھے اور اب کس طرح سے ایک احتجاج کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ کیا کریں پھر اپنا بل دینے کے لیے؟ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے زیور بیچ کے بل دیں۔ حکومت سے یہ ڈیمانڈ کروں آج کہ جی ایس ٹی واپس لے، فی الفور واپس 18% جی ایس ٹی غریب آدمی نہیں دے سکتا آپ کو، ان پر رحم کریں، ان کو جینے کا حق دے دیں آپ۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کن شرائط پر معاہدہ ہو رہا ہے اور کون کون سے جو خدمات ہیں ان کے نرخوں میں اضافہ ہوگا؟ نہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کبھی ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا، نہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ایم کیو ایم کو کبھی اعتماد میں لیا۔ تو جب آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہیں تو آپ کو فیصلے کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ دیکھیے وہ ہماری اتحادی جماعت ہوتی تو ہم فیصلے کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اگر خلاف صاحب وزیر اعظم ہوں تو یہ فیصلے اور ہوتے ہیں۔ عوام کا غصہ اور غیظ و غضب چونکہ بڑھ رہا ہے تو آہستہ آہستہ ان تمام فیصلوں سے ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب جیسے آج یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، کاش ایسے ہی سوالات انہوں نے اپنی قیادت سے اس وقت پوچھے ہوتے جب وہ اقتدار میں تھے، لیکن اس وقت ایسا نہیں کیا۔ فاروق ستار صاحب پاکستان تحریک انصاف، پی ڈی ایم دونوں اتحادی حکومتوں کے حصے دار تھے، اس طرح کے سوالات کہ کیا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط میں شامل ہے، یہ کیبنٹ میں پوچھتے تو شاید ان کو آج ٹیلی ویژن کے اوپر پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کی وہ کابینہ جو کہ توثیق کرتی تھی ان تمام فیصلوں کی، اس کو چاہے بلاول بھٹو صاحب اس میں وزیر اعظم نہ ہو لیکن ایک مضبوط توانا اپنا وزن ضرور پیپلز پارٹی نے ان فیصلوں کے پیچھے ڈالا ہوا تھا۔ سو یہ پریس کانفرنسز اور یہ بیانات بھی اس وقت اب معنی نہیں رکھتے۔ احسن اقبال صاحب سے ظاہر سی بات ہے اب جب سوالات پوچھے جائیں گے تو چونکہ جواب ان کے ہوتے نہیں ہیں، ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں مسعود رضا صاحب نے ان سے جب ان سے متعلق سوالات پوچھے تو وہ ناراض ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ 8 منٹ صرف آپ نے گفتگو کی ہے، میں نے صرف سنا ہے۔ I don't need to argue with you because آپ کا حق ہے کہ آپ یہاں پہ چارج شیٹ کریں اور کسی کو جواب نہ دے رہے ہیں۔ سر جواب دیجئے سر پلیز۔ احسن اقبال صاحب اٹھ چکے ہیں، پروگرام میں اب موجود نہیں ہیں۔ سمپل سے سوال، عوامی سوال، ان کی کارکردگی کے حوالے سے سوال۔ سب سے زیادہ کمال تو خواجہ آصف کی ٹویٹ کا ہے جو انہوں نے آج کی، وہ جو تمام مشورے ان کو حکومت میں بیٹھ کر اپنی حکومت کو دینے چاہیے تھے، بڑے کنوینئنٹلی آپ اپوزیشن میں بیٹھ کر ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف کو اپروچ کرنا چاہیے ہے، ریلیف کی حد 200 یونٹ سے بڑھا کے 300 یونٹ کرنی چاہیے ہے، 17 گریڈ سے اوپر تمام حکومتی اداروں میں مفت بجلی کی رعایت ختم ہونی چاہیے ہے۔ اس وقت وفاقی حکومت 900 ارب سے زائد سبسڈی چوری، کم ادائیگی اور لائن لاسز کو کور کرنے کے لیے پاور سیکٹر کو ادا کرتی ہے۔ یہی رقم عام صارف کو سستی بجلی مہیا کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ نیٹ میٹرنگ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں آسانی سے کسٹمر کو مہیا نہیں کرتی، یہ رویہ تبدیل ہونا چاہیے، اس سے بھی چوری کم ہوگی۔ یہ ساری باتیں خواجہ آصف صاحب کو آئی ایم شیور اپنے اقتدار کے دوران بھی معلوم ہوں گی، تو انہوں نے 17 گریڈ سے اوپر تمام حکومتی اداروں میں مفت بجلی کی جو پالیسی ہے اس کو چینج کیوں نہیں کیا؟ آئی ایم ایف کو اپروچ کیوں نہیں کیا آپ کی گورنمنٹ نے؟ کیا آپ یہ مشورے اس وقت دے رہے تھے تو کوئی سن نہیں رہا تھا، اور اب جو مشورے دے رہے ہیں تو یہ کون سن رہا ہے جس کو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جو پاور کمپنیز کو یہ سارے پالیسی میں تبدیلی لانی ہے، کیا آپ نے اس وقت یہ کوشش کی؟ اگر کی تو پھر کامیاب کیوں نہیں ہو سکی؟ اور 200 یونٹ سے بڑھ کے 300 یونٹ کی جو ریلیف کی حد تھی یہ آپ کیوں نہیں دے سکے اپنی حکومت کے اندر؟ کیا آپ نے یہ فورسی نہیں کیا تھا کہ 2 مہینے بعد جو معاہدے ہیں اور جس طریقے سے ڈالر کی قیمت اور یہ انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے تو یہ بل لوگ لے کر
आएंगे और उस वक्त आपको इलेक्शन से पहले लोगों की बात सुननी होगी। सो ये बैठकर ऑपोजिशन के अंदर ये खूबसूरत ट्वीटें लिखना, खूबसूरत मशवरे देना बड़ा आसान है। जब इक्तिदार में थे तो उसमें से कितने कॉन्क्रीट स्टेप्स या लिए हैं या लेने की कोशिश की है, जरा ये बता दीजिए ख्वाजा आसिफ साहब हमें। अब जो बाकी इत्तेहादी हैं जी, ANP एमल वली खान साहब ने खुद भी एक ट्वीट की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के हवाले से गैर आईनी इकदामात किए जा रहे हैं। अगेन इसमें कुछ भी गैर आईनी नहीं है, ये तमाम वो निगोसिएशंस है जो मुआहदों पे हैं IMF के साथ, जो तमाम मुआहदों के बाद ये कीमतें तय होती हैं और ये शर्तें मानी जाती हैं, उस हुकूमतें इसको कमिट करती हैं और फिर आपको उन तमाम कमिटमेंट्स को पूरा करना होता है। वो मजीद कह रहे हैं जी कि 6000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले सूबे के अवाम के साथ ये ज्यादती और जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारी पॉलिटिकल पोस्चरिंग है जो मौजूदा सेटअप से पहले हुकूमत थी, उसमें तमाम फैसलों के ये तमाम लोग उस वक्त हिस्सेदार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की जो प्रेस रिलीज आई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू में उन्होंने जो भी अपनी रेगुलर बात की कि जी बिजली और पेट्रोल के नर्ख खजाब बन के नाजिल हुए वगैरह वगैरह वगैरह, हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो शिकस्त खोरदा सियासतदान फायदा उठा सकते हैं। तर्जुमान JUI यानी कि जाहिर सी बात है इसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हिंट कर रहे हैं कि अगर ये सब कुछ होता रहा तो उसका सियासी फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी। सो जमीयत उलमा इस्लाम का इस वक्त ये कंसर्न है। बाकी किस लोग ने इस इशू पे ट्वीट नहीं की? नवाज शरीफ साहब की फिलहाल इस हवाले से कोई बयान मेरी नजर से नहीं गुजरा, अगर है तो करेक्ट करा दीजिए। मरीम नवाज साहिबा ने A-लेवल्स के पेपर्स के हवाले से कुछ अरसे पहले ट्वीट की थी, जो महंगाई और एक बिजली की कीमतों के बारे में ट्वीट मेरी नजर से नहीं गुजरी। बिलावल भुट्टो साहब ने अभी इस पे खामोश हैं, उनकी पार्टी ने कुछ थोड़ी बयानबाजी जरूर की है। अब ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। एहसन इकबाल साहब जैसे और बहुत सारे जो जिम्मेदार गुजरा थे, जो कि हेल्म ऑफ द अफेयर्स में थे, उस वक्त वो कहते थे कि जो भी फैसले होंगे इनकी जो सियासी जिम्मेदारी है इत्तेहादी हुकूमत होते हुए सबको उठानी होगी, उसके नुकसानात, उसके फायदे, उसकी तमाम कॉस्ट जो है वो सबको अदा करनी होगी। बजट की तैयारी के मौके पर भी तमाम कोलिशन पार्टनर्स को शरीक रखा गया और उन सब की इत्तफाक राय से बजट की मंजूरी दी गई। और जब फैसले इत्तफाक राय के साथ किए जाते हैं तो वो सबकी जिम्मेदारी होती है कि सब उन फैसलों का पहरा दें। इस सारे मामले में PMLN का डिलेमा यह है कि उनके जो साबिक इत्तेहादी थे गवर्नमेंट के, वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाताल्लुकी इख्तियार कर रहे हैं जो पिछले डिसीजंस किए गए, खास तौर पे मईशत के हवाले से।